ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم اے ایمان والو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مشرک پلید ہوتا ہے لہذا یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ جائیں اور اگر تمہیں اندیشہ ہو خوف اور ڈر ہو فقر کا پیسے کی کمی کا تو یاد رکھو بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مشیت کے ساتھ
اپنے فضل سے غنی کر دے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی سب معاملات کو بہتر جاننے والا اور دانائی اور بصیرت والا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. کسی نظریے اور فکر کی کامیابی کی معراج اور انتہا یہ ہوتی ہے کہ اس کے ماننے والے اس فکر کے حامل لوگوں کو اقتدار، سلطہ یا غلبہ حاصل ہو. یعنی اس نظریے کے لوگوں کی بات قانون بن جائے. اس علاقے کے حاکم کے الفاظ پر پابندی کرنا وہ لازم ہو جائے اور اس کی مخالفت کرنا جرم بن جائے اور پھر نہ ماننے والا سزا کا مستحق ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی نظریے اور فکر کے صحیح ہونے کے لیے اقتدار اور غلبہ ضروری ہو، یہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس کے بعد یہ چیز نصیب ہو جائے اور پھر اس نظریے اور فکر کو غالب کر کے لوگوں کے سامنے اس کے فوائد، اس کے نتائج، اس کی خوبیاں رکھی جائیں تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے. اللہ کا دین جو انبیاء اور رسل کے ذریعے اس کائنات میں پہنچا ہے اور پھر بالخصوص قیامت تک آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ کی محنت، آپ کی دن رات کی مشقت اور پھر تمام تر وہ وسائل جو ضروری تھے اس کام کے لیے ان کو استعمال کرنے کے بعد جو فضا بنی، جو ماحول بنا، جو ابتدائی تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کی سرزمین چھوڑنے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت ایک اسلامی اسٹیٹ کا آغاز تھا. ابتدا تھی اس بات کی کہ اس کے بعد جو یہ بات کہی جا رہی ہے اس کو اقتدار، غلبہ نصیب ہوگا اور پھر پوری دنیا کے سامنے ایک اسلامی ریاست کے طور پر یہ خطہ اور یہ علاقہ معروف ہوگا. اور اس اسلامی اسٹیٹ کی حدیں وہ صرف اس علاقے تک محدود نہیں رہیں گی بلکہ اسلام اور ایمان ایسی فکر اور ایسا نظریہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، عقیدہ، نظریہ اور فکر انسان کی بنائی ہوئی کوشش ہوتی ہے، عقیدہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کا نفاذ، جس کا غلبہ پوری کائنات میں ہونا چاہیے. جہاں کہیں مسلمان ہیں، بلکہ یوں کہو کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی چیز غالب رہنے والی ہے اور ہونے والی ہے اور چاہیے کہ ایسا ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کا بتایا ہوا دین اسلام. اس کی یہ بنائی ہوئی زمین آسمان ہے، یہ کائنات کا مالک وہ ہے، اسی کی بات اس دنیا کے اندر جو ہے وہ چلنی چاہیے ہر اعتبار سے. لیکن عملاً ایسا نہیں ہے. خیر، اسلام کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کریں
اور یہ جو عنوان پچھلے خطبے سے ہم نے شروع کیا ہے اس سے اس کو منسلک کریں تو کچھ چیزیں جو سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور مشقت کے بعد جب مسلمانوں نے مدینے کے اندر اپنا غلبہ اور اختیار استعمال کرنا شروع کیا اور پھر اس کے بعد ایک ایسا مرحلہ آیا کہ وہی سرزمین جہاں سے ان کو نکال دیا گیا تھا ادھر واپسی ہوئی اور مکہ فتح ہوا. یعنی تاریخ میں یہ ایک بات اسی عنوان سے جو ہے وہ جانی پہچانی جاتی ہے، فتح مکہ. تو اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ہدایات دی جن کو آگے منتقل کیا گیا، جس میں ایک بات یہ تھی کہ سب سے پہلے یہ علاقے جنہیں حرمین کہا جاتا ہے، یہ جن کی تعظیم وہ ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے اور نہ ماننے والے کو بھی اس کی پابندی کرنا ہوگی، اور جو اس کی مخالفت کرے گا اس کی مخالفت کے اندر اس کو پابند کیا جائے گا کہ تم اس بات کو مانو، ورنہ تمہیں سزا کے طور پر جو ہے وہ قتل بھی کیا جا سکتا ہے اور تمہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی اپنی اپنی وہ حد کے مطابق اگر جرم جو ہے وہ قتل والا ہو بالکل قتل کر دیا جائے گا اگر اس کی زیادتی حد سے بڑھ جاتی ہے. خیر، اس حوالہ سے حرمین شریفین کے تقدس اور تعظیم کے بعد اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا کہ اس کائنات میں اللہ کے باغیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن اللہ نے مہلت دی ہے. یہ آزمائش کی دنیا ہے، لہذا اس مہلت کی وجہ سے وہ رہ سکتے ہیں. حقیقتاً وہ اس لائق نہیں ہے. باغی، طاغی، سرکش کسی بھی اسٹیٹ کے اندر آزادانہ اس کو رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کوئی معاہدہ نہ کر لے. اسلام نے اس کے متعلق کہا ہے کہ وہ ذمہ ماتحت ہو کر، یعنی تمہارے نیچے اور پھر ذلت کے ساتھ اگر وہ زندگی کو قبول کرتا ہے پھر تم اس کو امان دے دو. تو اس کا آغاز کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد، اور یہ اعلان کیا کہ سب سے پہلے یہ سرزمین مکہ، قرآن مجید اٹھائیں تو ساری کتاب میں اللہ کے اس کلام کے اندر براہ راست جس حرم کا ذکر آتا ہے وہ مکہ ہی. اعلان یہ ہوا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، لہذا اس کے بعد اس کی حرمت اور اس کی تعظیم کے اندر جو احکامات لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ان اللہ حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض. یہ جو حرمت ہے مکے کی، یہ کوئی وقتی سیاسی فیصلہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج ہمیں اختیار ہے، اقتدار ہے، ہم نے مکہ فتح کر لیا ہے تو یہ حکم دیا جا رہا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ حرم مکہ، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے ان اللہ حرم مکہ ولم یحرمها الناس. یعنی لوگوں یاد رکھو اللہ نے اس کی حرمت خود بنائی ہے، بندوں کی بنائی ہوئی یہ حرمت نہیں، اللہ کا قانون ہے. صرف اعلان کیا جا رہا ہے، تمہیں بتایا جا رہا ہے، اس کے متعلق احکامات سے آگاہ کیا جا رہا ہے. اور فرمایا یہ جو سرزمین مکہ ہے اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی اور مجھے بھی اجازت نہیں دی گئی. اس کی حرمت کو ہل میں تبدیل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. بلم تحل لی الا ساعۃ من نہار، دن کی ایک گھڑی کے اندر اللہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی مقابل میں آئے تو اس کو زیر کر لینا، ورنہ میرے لیے بھی یہ محترم ہی تھا. ہرگز اس میں کسی ایسی چیز کی جو پابندیوں والی ہے اجازت کسی پیغمبر کو بھی نہیں. اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ چیزیں فرمائی کہ یہاں اس امن والی جگہ میں، اس پناہ گاہ میں انسانوں کی حرمت تو بہت عزیز ہے. جس طرح فرمایا کہ جس طرح یہ دن، یہ شہر، یہ مہینہ یہ محترم ہے، انسان کی جان اس سے بھی زیادہ محترم. انسان کی
جان کا وقار اور عزت، اس کی بہت قدر کی. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں لا یعضد شوکہ، اس سرزمین کے اندر پیدا ہونے والا کانٹا، پھل نہیں کانٹا، اس کو بھی توڑا نہیں جائے گا. ذرا دیکھنا، جب سختی آتی ہے، جب کسی چیز کے متعلق اس کی اہمیت کو بڑھانا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے احکامات بھی آتے ہیں. انسان تو دور کی بات ہے، دوسری چیزیں فائدہ تو دور کی بات ہے، لیکن فرمایا لا یعضد شوکہ، اس کا کانٹا بھی نہیں توڑنا. لا ينفر صیدہ، حلال چیزیں ہیں یہ سب حلال، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں. شکار کرنا، اس کو کھانا اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ مومن ان کو استعمال کرے، انسان اس کو استعمال کرے، لیکن فرمایا اس کو کھانا تو دور کی بات ہے. لا ينفر صیدہ، اس کے اندر موجود شکار کو بھگا کر باہر لے جانا کہ وہاں سے جو ہے وہ شکار کر لیں گے، اس کی بھی اجازت نہیں. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اس کی نیت کے بغیر بھی کسی جانور کو وہاں سے اڑانا اس کی بھی اجازت نہیں. یہاں ویسے خیال کرنا چاہیے، ہمارے جانے والے بعض دفعہ وہاں کے کبوتروں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہاں کی جو بھی چیز اس طرح کی ہے اسی طرح رہنی چاہیے، اس کو جو ہے وہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول نے منع کر دیا ولا یختلا خلاہا، یہاں تک فرمایا اس سے بغیر کسی وجہ کے، یعنی بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کی ذمہ داری کے، بغیر کسی کے مال کے لگائے ہوئے زمین سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کی بات نہیں ہے. ولا یختلا خلاہا، خود بخود اگنے والی گھاس جو ہے اس کو بھی نہیں کاٹا جائے گا. یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان احکامات کے ذریعے چاہتے کیا ہے، یعنی کس طرح کا مرکز بنانا چاہتے ہیں، امن کا کیا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں اس سرزمین کو. وہ جس کے متعلق ہمیں اپنی ہوش میں یہ سننے کو ملا کہ اس کو کھلا شہر قرار دیا جائے، یہاں آزادی ہونی چاہیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، یہاں تو اس کی پابندیاں وہ انسانوں پر نہیں، یہاں کی پیدا ہونے والی گھاس پر بھی ہے، یہ بھی تم اس کو نہیں اٹھا جو ہے وہ اکھاڑ سکتے. ولا یکتت لقطتھا، ایک فرمایا کوئی چیز گری پڑی ہے، کوئی بھی گری ہوئی چیز بندہ کہیں سے بھی اٹھا سکتا ہے، مگر اس سرزمین کے اندر گری ہوئی چیز کو اٹھایا نہیں جائے گا. الا من عرفھا، جب تک کہ تمہارا مقصد اعلان کرنا نہ ہو کہ بھئی کسی کی گری ہوئی ہے لے لو، نہیں ہے کوئی چھوڑ دو ادھر، صرف اعلان کی حد تک اجازت. تو میرے بھائیوں، یہ ترتیب اور یہ ابتدا اور تمہید جو میں عرض کر رہا ہوں اور ان احکامات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ایسی باؤنڈری اور حدود مقرر کر دی جائے اس بیت اللہ اور مسجد نبوی کی وجہ سے کہ جہاں انسانوں کو یہ کہا جائے کہ اللہ کی بغاوت کرنے کے بعد تم زمین میں رہنے کے قابل تو نہیں ہو، لیکن نشان غلبے کے طور پر مسلمانوں کا قائد یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد ان حدود کے اندر اللہ کا کوئی باغی وہ داخل نہیں ہو سکتا. کسی سرکش کو جس نے زبان سے جو ہے وہ اقرار نہیں کیا، یہ زبان ہی کی بات کریں گے، ورنہ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف زبان کے اقرار کے بعد اپنے اعمال کی بدعقیدگی، اپنی فکری خرابی کی وجہ سے ان سے کم نہیں ہوتے، لیکن صرف کلمے کی وجہ سے ان کو اجازت ہے. ورنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ برات کے نزول کے بعد جب ابو بکر صدیق کو بھیجا پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حج کا موقع ہے، ان کو سمجھا دو الا لا یحجن بعد اللہ مشرک، مشرکو تم اس گھر کی وجہ سے اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں، لیکن اس عبادت کا حلیہ جس طرح تم نے بگاڑا ہوا تھا، اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اب اللہ کا حکم نافذ ہوگا. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم منمانی کرنے والے باز نہیں آئے. لا یحجن العام بعد العام مشرک، آج کے بعد اب تو کر لو، اگلے سال کسی مشرک کو اس سرزمین کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا. پھر حضرت علی کو بھیجا، سورہ توبہ کی آیتیں جب نازل ہو گئی کہ جاؤ، یہ ڈیوٹی عام طور پر قائدین کی ہوتی ہے، میرا نائب بن کر علی تو جا،
اور ابو بکر کے صدیق کے ساتھ مل کر یہ اعلان کرو براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، تمہاری بدعہدی کی وجہ سے سب بندریں ٹوٹ گئی ہیں، تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا تھا، آج اسلام کا غلبہ جو ہے وہ حاصل ہو چکا ہے۔ اس سرزمین کے اندر بالخصوص ہم یہ تمہیں اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ مشرکو، اے اللہ کے بانیوں، یاد رکھو ہم اس سرزمین کو اتنا متبرک اور محترم سمجھتے ہیں اور اس کا اعلان کر رہے ہیں کہ آج کے بعد تمہارے قدم یہاں نہیں پڑنے چاہیے، نگاہ تو دور کی بات ہے، دیکھ بھی نہیں سکتے تم اس کی طرف، یعنی وہاں قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ اللہ نے یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ پلید ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ان کے عقیدے کے اندر، ان کی فکر کے اندر، ان کے دل کے اندر ان کا اس قابل نہیں ہے کہ ظاہری جسم کے ساتھ یہ آ سکے، حالانکہ کافر مشرک کے جسم کو کچھ نہیں لگا ہوتا، کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، کوئی آدمی ٹچ کر جائے، وہ کسی جگہ چلا جائے، وہ ایسے حرم میں بھی آ جائے تو اس کی وجہ سے کوئی حرم جو ہے اس کے اندر کوئی گندگی نہیں لگتی، لیکن فرمایا ان کے اندر کی گندگی وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو قریب بھی پھٹک لیتی ہے۔ یہی سمجھانا مقصود تھا کہ اندر کی اصلاح کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس طرح کے مقامات وہ عطا فرماتا ہے۔ نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہی وہ مقام ہے جو دراصل میں سمجھانا چاہتا تھا۔ پچھلے دنوں بھی کچھ مسئلہ پیدا ہوا، اکثر پیدا ہوتا رہتا ہے کہ یہ جو حرم کی حدود ہیں، ان کے اندر یہ جو پابندیاں ہیں، یہ کافر کے لیے، مشرک کے لیے، تو اس کی حیثیت کیا ہے شرعاً؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے، بعض احادیث، صحیح احادیث، جس طرح میں نے عرض کی کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، اور دوسری جگہ آتا ہے ان ابراہیم حرم مکہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو جو ہے وہ حرم قرار دیا۔ تو فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے مالک، اے رب العالمین، جس طرح ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَمًا، اور میں مدینہ کی سرزمین جہاں میں رہا ہوں اس کو جو ہے وہ حرم قرار دیتا ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی کہا حرمت المدینہ ما بین معازمئی، ہے دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ جو ہے میں اس کو حرم والی جگہ قرار دیتا ہوں، جس طرح اللہ نے اور ابراہیم نے مکے کو حرم والا بنا دیا۔ کیا مطلب تھا؟ ما بین عین الی ثور، وہ بتایا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عین سے لے کر ثور تک، اب یہ بھی حرم کی جگہ، یعنی اس کی بھی پابندیاں وہی ہیں جو مکہ کی ہے، ایک خاص حوالہ سے۔ خاص حوالے سے کیا ہے کہ وہ پابندیاں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں یہاں بھی ہے، تھوڑا سا فرق ہے وہ میں بعد میں عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب مکہ کی سرزمین کے اندر اس کی حرمت کے حوالہ سے یہ بات کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے اور ابراہیم نے حرام کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے چیزوں کو پہلے سے تقدیر کے ساتھ ہی لکھ دیا ہے، فلاں چیز کس طرح کیا، کیا حیثیت ہے، یعنی اس کی حلت حرمت کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد غلبہ، اظہار اور اعلان جنہوں نے کیا، ایک روایت کے اندر مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بعث طبیب بن اسد الخزاعی، طبیب بن اسد خزاعی کو بھیجا، کس لیے؟ ان یجدد انصاب الحرم، کہ وہ ابراہیم نے جو نشانات لگائے تھے، وہ حرم کی جو علامتیں بتائی تھی، حرم کی علامتیں ابراہیم نے جو بتائی تھی، اور وہ بھی کیا ہے؟ اسی حدیث میں آتا ہے یریھا جبرائیل، اللہ کا وہ فرشتہ، وہ رسول، وہ جو آیا کرتا ہے پیغمبروں کے پاس، وہ آیا ہے، اور اسی رسول نے آ کر اس رسول کو بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سرزمین کے اندر فلاں فلاں خطے کو فلاں فلاں جگہ سے لے کر فلاں فلاں جگہ تک وہ حرم قرار دے دیا، یعنی وہ جو جہت مقرر کی، وہ جو نشانات لگائے وہ جبریل نے بتائے تھے ابراہیم کو کہ ان کو جو ہے وہ تازہ کرو۔ اللہ نے اعلان کیا، تازگی تجدید سب سے پہلے کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور پھر اس کے بعد تجدید کب ہوئی ہے دوبارہ؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کی ہے، اس کے بعد حضرت عمر نے کی ہے، جناب عثمان نے کی ہے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، یہ سب جو ہے یہ بعد میں اس کو تازہ کرتے ہیں۔ اب بھی بڑی جلی حروف کے ساتھ بالکل واضح علامتیں موجود ہیں کہ بھئی اگر آپ نے جو ہے وہ فلاں جانب جانا ہے تو تنعیم ایک جگہ ہے جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں،
وہاں وہ حرم کی ایک تختی لگی ہوئی ہے. کسی جگہ جیرانہ کے اندر ایک مقام ہے شرقن جنوبن. اسی طرح پھر مغرب اور مشرق کی طرف بھی مقامات ہیں. یعنی عرفہ کے پاس مسجد نمرہ کے پاس ایک جگہ ہے. اسی طرح شمیسی یعنی حدیبیہ کے پاس ایک جگہ ہے. یعنی چاروں اطراف کے اندر اب وہی نشانات جو ابراہیم نے لگائے تھے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں اصحاب نے جو تازہ کیے تھے, بالکل اسی طرح موجود ہیں. یہ اب کسی حکومت کا کام نہیں ہے, یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہے. لہذا اس کے حوالہ سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, اللہ کی مقرر کردہ چیزیں ہیں, اللہ کے احکامات کی پابندی ہے اس سرزمین کے حوالہ سے. اس پر اور اس کی بنیاد پر انسانوں کو مطلوب قرار دے دینا اور سختی کرنا کہ یہ خود جو ہے انہوں نے فیصلے کر رکھے ہیں, یہ بات درست نہیں ہے. بس میں آخری اشارہ کروں جو پچھلے دنوں مسئلہ بنا کہ مسجد نبوی کے احکامات, جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو حرمت ہے اس کا مطلب دراصل اس غلبے کا اعلان ہے, یعنی غلبے کا اعلان ہے, ورنہ فی نفسی ہی مشرک کا نجس ہونا کیا ہے, ان کا خیال یہ ہے. لہذا اگر وہ آ جائیں کسی طرح کسی کام کی خاطر, وقت کا حاکم اسے اجازت دے دے, کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کا آنا ضروری ہے, تو مستقل قیام نہ کرے, نہ ہی وہ حج کرے. وہ حج کی ممانعت تھی, نہ یہ کہ اس کے لیے یہ پابندی تھی کہ تو ویسے ہی اندر داخل نہیں ہو سکتی. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے. باقی لوگ مالکی بھی اس کی تائید کرتے ہیں, ورنہ صحیح بات اس میں کچھ وزن ضرور ہے. یعنی جب غلبہ اسلام ہو, غلبہ کسی چیز کا ہو, اور پھر ظاہر یہ کیا جائے کہ اصل بات یہی ہے, استثنائی طور پر ضرورتیں وہ ہر قانون کے اندر ہوتی ہیں, تو وہ یہ تو مسئلہ ہے حرم مکہ کا. بہرحال اس کے حوالہ سے یہ ہے کہ پھر بھی پابندی وہ ضروری ہے. یعنی اب بھی اللہ کی بتائی ہوئی حرمت, اللہ کی بنائی ہوئی جو ہے وہ حدود, اس کے اندر تبدیلی کا کسی کو حق نہیں ہے. کوئی شخص بھی جو ہے وہ کسی کو مستقل طور پر بالخصوص اور عارضی طور پر بالعموم رہنے کی اس حرم کی زمین کے اندر اجازت نہیں دے سکتا, یہ جرم ہوگا. مدینے کے حوالہ سے جہاں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے, اس میں کچھ وسعت ہے. یعنی مکہ اس کی تو حدود اور باؤنڈری ہیں, یہاں حضور نے فرمایا فلاں سے لے کر فلاں 21 کلومیٹر تک کا علاقہ جو ہے وہ عام قرار دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن خود حضور کے اپنے عمل سے اور بعد والے لوگوں کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ عارضی طور پر بعض ضرورتوں کے تحت لوگ مسجدوں میں آئے ہیں, بالخصوص جب غلبے کی شکل نہ ہو, مغلوب ہو کر. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ایک شخص کو جو سردار تھا, باہر سے آیا تھا, گرفتار کر کے اس کو لایا گیا, کافر تھا, اور اس کو کہاں باندھا گیا, مسجد نبوی کے اندر باندھا گیا. مسجد نبوی کے ستون کے اندر کافر کو باندھا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مغلوب ہو, اس کو یہ بتانا ہو کہ مسلمان عبادت کس طرح کرتے ہیں, وہ یہ اعلان نہ کرے کہ مسلمانوں کے احکامات کی یا ان کے اللہ کے قانون کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ نہ مسئلہ ہو. اگر وقتی طور پر کسی کو اجازت دے دی جائے, وفد ثقیف آیا ہے, کافر تھے وہ سارے لوگ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر ان کو بھی اجازت دی ہے. اسی طرح ایک اور صاحب جو ہے وہ بعد میں صحابی بن گئے, وہ بھی اسلام لانے سے پہلے مسجد نبوی میں ہی آئے. تو مطلب یہ ہے کہ عارضی طور پر اگر مسجد نبوی میں کسی شخص کو داخلے کی اجازت گزرتے ہوئے یا باہر سے اس کی زیارت کی جو ہے اجازت دی جائے, تو اس کا حکم اس طرح کی سختی کا نہیں ہے جس طرح حرم مکہ کا ہے. لیکن اس کے باوجود پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدود مقرر کی ہیں اس کی وجہ سے اگر اس کا بھی خیال اسی طرح رکھا جائے. ہاں, اگر مقصود وہی ہے جو سمامہ بن اسال کے ساتھ تھا کہ اسلام کی طرف غالب ہوگا. آج بھی کوئی خواہش کرتا ہے کہ میں اس سرزمین کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کو لوگ اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں. اس کی کشش کی وجہ سے وہ لوگوں کے اس طرز عمل کو, نماز کو, دیگر عبادتوں کو اللہ کے رسول کے روزے کی طرف جو ہے وہ لپکتے ہیں, جس طرح انسان مومن مسلمان اس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ قریب ہو. آپ اگر سمجھتے ہو کہ وہ قریب ہوگا, تو وقت کا حاکم اگر اجازت دے دے تو پھر وہ حد اس طرح نہیں ٹوٹے گی جس طرح مکہ کے حوالہ سے ہے کہ آزادانہ کافر پھرتے رہے, اس کی اجازت نہیں ہے. تو جو جس طرح کی چیز ہے, حضرت امام ابو حنیفہ جیسا شخص وہ تو حرم مدینہ کو ویسے ہی اس معنی میں مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ حرم جو ہے یہ صرف مکہ کے لیے ہے, مدینہ کے لیے وہ احکامات نہیں ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, بس اس کے علاوہ اس کے احکامات, اگر کوئی یہاں کوئی ایسا کام کر بھی لیتا ہے تو اس کو دم نہیں پڑے گا. کیا مطلب ہے؟ یعنی احرام کی حالت کے اندر
وہاں حرم کی حدود میں اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے جس کی اس کو اجازت نہیں ہے تو دم پڑ جاتا ہے، سزا کے طور پر کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ مدینے کے اندر اس طرح کا کفارہ نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل کی باتیں بھی تھیں جو اپنی ہیں۔ بہرحال غلبہ اسلام کے حوالے سے جو بات تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ افراد تفرید سے بچ کر کسی چیز کے فیصلے سے پہلے اس کی حیثیت کو جان لینا چاہیے، اور حرم کا جو مطلب اور مفہوم صحیح قرآن و سنت کی روشنی کے اندر سمجھ آتا ہے اس کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق دے، ان حرمین کو، ان مقامات کے تقدس کو، یہ فضیلت کی علامتوں کو اللہ رب العزت برقرار رکھے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک برقرار رہیں گی۔ یہ ہمارے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں، اور ہر مومن اور مسلمان جو ہے وہ ان باتوں کو سن کر سب سے پہلے جس چیز کی خواہش کرے وہ یہ ہے کہ اے اللہ اگر میری قسمت میں اب تک نہیں ہو